أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ شیطان کی شر سے اپنی پناہ میں لے لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے. جب بھی کوئی کام شروع کرنا چاہیے تو بسم اللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے پورا. اور قرآن جب پڑھا جائے تو اس سے پہلے اعوذ جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے. ہم لوگوں نے سورہ مومن کی رکوع نمبر 2 کو ختم کیا تھا. اس کا ترجمہ اور تفسیر سنا تھا ہم لوگوں نے. آج رکوع نمبر 3 ہم لوگ اس کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم. اولم یسیروا، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھتے. فینظروا کیف، تو وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا. کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، جو ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت تھے. کانہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم. ان سے زیادہ سخت تھے اور زمین میں آثار نشانیوں کے اعتبار سے بھی تو اللہ نے انہیں گناہوں کے سبب پکڑ لیا. آپ پکڑا اور ان کے لیے نہیں. وما کان لہم من اللہ من واق. واق بنے بچانے والا. کوئی بھی اللہ سے بچانے والا نہیں. مکہ کی سرزمین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے، کہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کیا سیر کر کے گھوم پھر کے چل کے دیکھتے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوا جو ان سے پہلے تھے. مطلب پیغمبر تو ہر قوم میں آتے رہے اور پیغمبر کا کام تھا توحید، اللہ ایک ہے، پاک ہے، غیر ہے، اسی کی عبادت کرنا اور اسی سے سب کچھ مانگنا اور کسی کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یہی پیغام جو ہے سارے پیغمبر دیا کرتے تھے توحید کا. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو ہے اللہ کو نہیں مان کے وہ غیر اللہ کی جو ہے عبادت کر رہے ہیں اور وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ کہیے ان لوگوں کو کہ کیا تم لوگوں نے سیر کر کے نہیں دیکھا کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے ان لوگوں کا کیا حل ہوا، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا. تو تم جب چلتے تو ان کا آثار دیکھتے، کھنڈرات دیکھتے، بڑے بڑے قلعے دیکھتے، باغات اجڑے ہوئے دیکھتے، تم دیکھتے. اور تم سے تو وہ بڑے طاقتور تھے، وہ سب بہت طاقت والے تھے اور بڑے عظمت والے تھے. ان لوگوں کا خاتمہ ہوا کیوں ہوا؟ انہوں نے کفر کیا، اللہ کو نہیں مانا، حکم الہی اس کے رسول کو نہیں مانا. تو یہ جو حشر ہوا ان کا کہ وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے اور ان کا سب کچھ برباد ہو گیا
اب بچ رہ گیا تو نشان بچ گیا. جو نشان ہے کس چیز کے نشان ہے؟ تو اجڑے ہوئے باغات ہیں یا پھر وہ کھنڈرات ہیں. بڑے بڑے قلعے تھے اور بڑے بڑے بہادر اور بڑے مضبوط لوگ تھے وہ. تو ان سب کا خاتمہ ہو گیا. تو یہ جو کفار مکہ ہیں ان کو کہیے کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو. تم جو ہے ذرا سا اس کا حال جا کے دیکھو. اگر تم اللہ کی بات کو نہیں مانو گے، رسول کو نہیں مانو گے، قرآن کو نہیں مانو گے، تو تمہارا حشر بھی وہی ہونے والا ہے. تو یہی ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبل. تم سے پہلے والے لوگ ہیں، ان کا انجام کیا ہوا اس کو ذرا دیکھ لو. اور ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ انکار کیا تھا، کفر کیا تھا، وہ اپنے پیغمبروں کے خلاف کیا تھا. تو جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کو جو ہے ان کے ساتھ بھی ان کا حشر بھی جو ہوتا تھا کہ صاحب ان کے جو کافر لوگ ہیں وہ ان کو نہیں مانتے تھے، ان کے پیغام کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا. تو یہ واقعہ یہاں سے اس آیت تک ہے. اور پھر جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں. واق مانے یہاں بچانے والا، اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے جب اللہ کا عذاب آ جائے گا. ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فأخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب. یہ کیوں ایسا حشر ہوتا تھا؟ کہ ان کے پاس رسول تو کھلی نشانیاں لے کے آتے تھے، اللہ کا توحید لے کے آتے تھے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے اور اسی کا ہے، زمین آسمان جو کچھ بنایا ہے سب کچھ اسی کا ہے. اس کے اندر زمین میں اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے. اور اللہ کے حکم کوئی مانتے نہیں تھے اور وہ روشن دلیل لے کے آتے تھے تو وہ لوگ کفر کرتے تھے، مانے انکار کرتے تھے، وہ اس کو مانتے نہیں تھے، اس کے خلاف کرتے تھے. بس انہوں نے اللہ نے ان کو پکڑا. بے شک وہ قوی، اللہ بہت مضبوط طاقتور اور سخت عذاب دینے والا ہے. شدید العقاب، یہ واقع شدید مانے سخت، عقاب مانے عذاب، سخت عذاب. شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ. تو ان لوگوں کا جو حال برا ہوا وہ اس لیے برا ہوا کہ پیغمبر نشانے لے کے آئے، معجزہ لے کے آئے، سب کچھ بتایا بھی، اس کے باوجود بھی کفر کیا، انکار کر دیا. تو ان کا حشر ہوا کہ اللہ جو انہیں سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ نے ان کو پکڑا اور ان کو عذاب دیا. اب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اب اس کا ہے کہ اس پیغمبر کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں ہے. قرآن میں جگہ جگہ کئی صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. ہم لوگ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. یہ پیغمبر تھے، ان کو روشن سند کے ساتھ ان کے پاس عصا موسوی تھا، ید بیضا تھا، 9 نشانیاں تھی طرح طرح کی. اس کے ساتھ جو ہے فرعون، حامان اور قارون. فرعون جو ہے وہ مصر کا بادشاہ تھا اور حامان اس کا وزیر اعظم تھا اور قارون جو ہے بہت بڑا تاجر تھا، تاجروں کا بادشاہ تھا. اس سے زیادہ دولت کسی کو نہیں تھی، وہ گھمنڈ میں چور رہتا تھا. تو یہ سب تینوں ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ بھیجا. تو انہوں نے کہا یہ جو دیکھا عصا کو پھینکا. سب لوگ قصہ جانتے ہیں کہ جب وہ جادوگر کو بلایا گیا تو ان لوگوں نے اپنا جادو سے سانپ بچھو وغیرہ سب کر دیا
اور ان کو حکم ہوا کہ آپ عصا کھیلیے. پہلے ہم لوگ بڑے سن چکے ہیں. تو عصا وہ پھینکا تو سب کو نگل گیا, ختم کر دیا. تو سب حیران ہو گیا. جو جتنا جادوگر تھا وہ سب ایمان لے آیا, کہا کہ نہیں یہی موسیٰ کا اللہ جو ہے وہی سچ ہے. اور یہ جو فرعون جو بادشاہ اپنے خدا بن بیٹھا تھا, دعویٰ کرتا تھا خدائی کا, وہ خدا کو نہیں مانتا تھا, اللہ کو. تو ان لوگوں کے پاس جو بھیجا تو ان لوگوں نے جو دیکھا, جو یج بیضا تھا, پھر وہ تھا عصائے موسمی تھا, ایک تھا توریت تھی. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا بھی کہا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ دیوانہ یہ کہ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے رسول موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں بیان کر کے بتا رہا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ جو ہے یہ ہوتا ہی ہے کہ جو اللہ کو نہیں ماننے والا ہے وہ مخالفت کرتا ہے ان کے. وہ کافی اس کے کامیابی وہ مانے جو بیان کرتا ہے پیغمبر, اس بیان کو وہ نہیں مانتا ہے, پیغمبر کو نہیں مانتا ہے, تو اس کے پیغام کو کیا مانے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا ہے سب کرامات کرتے ہوئے, معجزات دکھاتے ہوئے, تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا بھاری جھوٹا ہے اور جادوگر. اس کو کہا کہ جادوگر ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے. ساحر کذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. اب یہ پھر جب وہ اس کے پاس ہماری طرف سے حق کے ساتھ آئے تو اب تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر, ان کے جو معجزات کو دیکھ کے. تو اس نے فرعون نے کہا کہ ان کے جو بیٹے لوگ ہیں جتنا بھی ہے لڑکے کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دو, یہ کر دو, ان کی عورتوں کو چھوڑ دو. وما کید الکافرین الا فی ضلال. اور کافروں کا داؤ کہا گیا کہ کافروں کا داؤ جو گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے. اس کو تو پیچھے کا قصہ معلوم ہے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں اور پھر ان کا خاتمہ ہونے والا ہے, اسی لیے وہ لڑکے سب کو ختم کرتا تھا کہ کوئی موسیٰ تو پیدا ہو چکے تھے اور پیغمبر بن چکے تھے. تو یہاں ہے کہ وہ جو چال چلا اس کا مکر کہ لڑکے کو ختم کر دو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو تاکہ ان سے خدمت لی جائے. تو یہ یہاں ہوا کہ بھائی کوئی بھی داؤ یہ لوگ چل رہے ہیں, یہ چال چل رہے ہیں, مکر چل رہے ہیں, یہ سب بیکار ہے, رائے گاہ ہے, کامیاب نہیں ہے, گمراہی کا راستہ ہے. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او یظہر فی الارض الفساد. اب یہ فرعون نے کہا ضروری میں چھوڑ دو مجھے. فرعون نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو, میں موسیٰ کو قتل کر دوں, نہیں تو یہ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا. اور موسیٰ سے کہو کہ اپنے پروردگار کو, اپنے رب کو مدد کے لیے بلا لے. ہم کو شک ہے, ہم کو ڈر ہے, ہم کو خوف ہے کہ یہ اگر موسیٰ رہ گیا ایسے تو لوگ تمہارے جو دین ہے وہ اس کا جو فرعون کا دین تھا, اس وقت میں جو لوگوں کا دین تھا, کہا کہ یہ اس کو دین کو وہ بدل دے,
بدل دے گا دین، اور اسلام یہ بنے موسیٰ علیہ السلام کا جو دین لے کے آئے تھے وہ دین آ جائے گا، یہ دین ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا ہے کہ زمین میں فساد پھیلا دے گا، اس لیے ہم کو چھوڑ دو، ہم موسیٰ کو قتل کر دیں۔ یہ فرعون نے کہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا وقال موسیٰ انی عوذت بربی ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ موسیٰ نے کہا کہ بے شک میں نے پناہ لے لی ہے اپنے اور تمہارے رب کی ہر مغرور سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ لیا، اور پھر سب کو معلوم ہے کہ فرعون کا خاتمہ ہوا، اور فرعون کے شر سے، یا جو حامان تھا وہ قارون تھا، سب کے اس سب کے شر سے جو ہے تو محفوظ ہوئی ہے، شر سے اللہ نے ان کو بچایا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ یہی ہے۔ ہم لوگ اس میں سے کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھو۔ جی بات کلیئر۔ اب درود شریف پڑھیے ہم لوگ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ، ہم لوگوں نے اس محفل میں جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، جو اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا ہے، اس میں جو خامی رہ گئی ہو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کرتے ہوئے، اور اس محفل کی اس ترجمہ تفسیر کو اس کو قبول کر دیا جائے، اور اس کا جو ثواب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے ائمہ صحابہ، جتنے بزرگان دین، ان کے ازواج، جتنے مومن مومنات اور جتنے محفل میں لوگ ہیں، سب کے خانوادے، اس کے خانوادے، اس کے خانوادے، سب کو اس کا ثواب پہنچے۔ اے اللہ، ہم لوگ کمزور ہیں، ناتواں ہیں، تو غنی ہے، تو طاقتور ہے، برائیوں سے بچنے کی طاقت دے، توفیق دے کہ اچھائی کا راستہ پکڑیں اور ہر سیئات سے، برائی سے بچنے کی توفیق عطا کر دے، بچا لے۔ کوئی بھی آدمی بہت کمزور ہے، تیری رحمت جب تک کہ نہیں ہوگی، تیری توفیق نہیں ہوگی تو آدمی برائی سے بچنا بہت ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ توفیق دے سب لوگوں کو کہ برائی کا راستہ چھوڑ کر اچھائی کے راستہ کو پکڑے۔ اے اللہ، رزق حلال عطا کر اور روزی حلال توفیق دے کہ ہم روزی حلال روزی حاصل کریں اور حلال روزی کھائیں اور حرام روزی سے بچا۔ کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی اگر حرام روزی سے پہنا ہوا کپڑا ہے، حرام روزی سے اور بھی کوئی بھی کام، عبادت کا بھی کام ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہر آدمی کو حلال کھانا اور حرام سے بچنا یہ لازمی ہے، اور دوسرے سچ بولنے کی توفیق عطا کر اور جھوٹ بولنے سے بچا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ملک خبائث ہے یہ جھوٹ، اس سے بچا۔ اے اللہ، علم سب کو تفقہ فی الدین دے اور علم کی حاصل کرنے کی توفیق عطا کر۔ قرآن کی سمجھ دے، ہر گھر سے قرآن کی آواز آئے، گانے کی آواز میں آئے۔ اے اللہ، جو بے نمازی ہیں، اللہ نماز کی توفیق دے۔ سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ اے اللہ، سب کو نمازی بنا دے۔ جن کا نماز چھوٹ گیا ہے
اس کو بھی وہ پورا کرتے رہیں۔ اے اللہ نماز ہی جو ہے مومن کی معراج ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت کو سمجھایا تھا، لیکن شیطان بہکا دیتا ہے۔ اللہ شیطان لوگ کے شر سے بچا لے، اللہ شیطان کے شر سے بچا لے اور پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہر طرح کی برائیوں سے بچا لے اور نیکی کی توفیق عطا فرما۔ جو علم حاصل کر رہے ہیں اے اللہ ان کو علم نافع عطا کر، اے اللہ علم نافع عطا کر، اور جو روزگار میں لگے رہنے کی کوشش کر رہے ہیں اے اللہ ان کو روزگار عطا کر، ہر روزی عطا کر۔ اے اللہ تو مالک ہے، تو مختار کل ہے، تیرے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ شیطان مردود کی شر سے بچا لے، اے اللہ توفیق دے کہ نیک کام کریں یا برا کام چھوڑ دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔